اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ جواب دے دو۔ وعلیکم السلام دل میں جواب دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترمہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خاص کر کے میری تمام بیٹیاں، جیسا کہ روزانہ مسلسل بیانات کا پروگرام ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے بیٹے مولانا ثاقب ہو، یا ہمارے بیٹے مولانا عارف ہو، یا وہ ہمارے بیٹے قاری اسامہ ہو، تینوں میرے بچوں کی طرح ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہوگی، یقیناً کہی ہوگی، بس اللہ ان تینوں کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ میں تو آپریشن والا، بائی پاس والا، طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ان لوگوں کے اصرار پر یہاں آنا ہوا ہے۔ اللہ آنے کو قبول فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے، صرف اللہ مجھے نہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ اس وقت کی جو مجلس جس میں ہماری بیٹی مسیرہ نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اللہ کی قسم یہ مجلس لاکھوں مجلسوں سے بہتر ہے۔ الگ بات ہے کمرہ چھوٹا ہے، پردہ ہے، سب کسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاص کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، لیکن یہ مجلس ہم لوگ جو شادیوں میں جاتے ہیں یا بڑے بڑے فنکشن میں جاتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے کئی گنا مبارک مجلس وہ آج کی مجلس ہے جو قرآن پاک کی حفظ کی مجلس ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، سمجھنا برابر۔ اگر کسی کے پاس عطر ہے تو خوشبو آئے گی، بولو خوشبو آئے گی۔ عطر کو آپ نے بوتل میں رکھا تو بوتل میں خوشبو آئے گی۔ تو عطر میں خوشبو ہے، بوتل میں خوشبو ہے، اور وہی عطر جب آپ نے کپڑے اور بدن پر لگایا تو بدن میں بھی خوشبو آئے گی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ نے قرآن کو عطر بنایا، اللہ نے قرآن کو عطر بنایا اور اس کو ایک بوتل میں رکھا۔ کون سا عطر اور کون سا بوتل؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو شب قدر میں رکھا، یعنی ہم نے عطر کو بوتل میں رکھا۔ قرآن عطر ہے، اللہ نے اس کو شب قدر کی بوتل میں رکھا۔ اب قرآن جیسے شب قدر میں آیا، یعنی عطر جیسے بوتل میں آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ خیر من الف شہر۔ اب یہ مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ ایک قرآن ایک شب قدر میں اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا، یعنی ایک عطر کی بوتل، ایک عطر بوتل میں آوے، وہ بوتل 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاوے، تو وہی قرآن جب یاد کر کے سینے میں آ جاوے تو وہ سینہ کتنا زیادہ بہتر ہو گیا ہوگا، ہزاروں لاکھوں مہینوں سے بہتر ہو گیا ہوگا۔ تو یہ ہماری بیٹی مسیرہ جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتارا، اللہ کی قسم اگر یہ قرآن سینے میں اتر گیا اور پکا ہے، انشاءاللہ اس قرآن پاک کی برکت سے آج ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک عطر کی بوتل شب قدر میں آوے
تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاوے وہی قرآن عطر کی شکل میں ہمارے سینے میں آوے، ہم حافظ ہو جاوے، ہم قاری ہو جاوے، ہم عالم ہو جاوے، ہم متقی ہو جاوے، ہم پرہیزگار ہو جاوے، تو یقیناً ہمارا سینہ لاکھوں لاکھوں کروڑوں سینوں سے بہتر ہوگا۔ آسان الفاظ میں کہو، جس نے قرآن یاد کر لیا اللہ کی قسم وہ جنتی ہو گیا، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام۔ قرآن کریم کے بارے میں صرف اتنا پوچھو، ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن قرآن کریم کے بارے میں، کہ قرآن کریم اتارنے والا کون؟ بولو نا، اتارنے والا کون؟ اللہ، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی معبود نہیں۔ اچھا، اللہ نے قرآن کن کو دیا؟ نمبر 2 کن کو دیا؟ تو کہنا پڑے گا حضرت جبرائیل کو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ پھر اللہ نے یہ قرآن کن کو دیا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ پھر اللہ نے یہ قرآن کون سی زبان میں اتارا؟ تو عربی زبان میں اتارا، اور عربی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں۔ تو سوچو، جب قرآن پہلے اللہ کے پاس، اللہ سے بڑھ کے کوئی معبود نہیں، پھر جبرائیل کے پاس، جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، پھر محمد عربی کے پاس، اور ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، پھر اس کے بعد عربی زبان میں، جس زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں۔ تو یہ قرآن جس سینے میں ہوگا، اللہ کی قسم یہ قرآن والے سے بڑھ کر کوئی دنیا میں انسان نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن کتنا بھاری ہے، وہ تو ہم کو لگتا بہت چھوٹا ہے، ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سینے میں رکھ لیتے ہیں۔ قرآن اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہارا سینہ مضبوط ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہارا مبارک سینہ مضبوط ہے، ورنہ یہ قرآن میں پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے اور چورا چورا ہو جاتا۔ یہ سب بات قرآن کریم میں ہے۔ سب سے پہلے یہ قرآن کس کے پاس تھا؟ بولتے جاؤ، کس کے پاس تھا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم سب سے پہلے بولو کس کے پاس؟ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود۔ نزل بہ الروح الامین۔ پھر قرآن حضرت جبرائیل کے پاس، اور جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ پھر قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ بلسان عربی مبین۔ اور قرآن کریم عربی زبان میں، عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں۔ اور یہ قرآن بہت بھاری ہے، کس پر اتارا جاتا؟ پہاڑ پر، تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر آتا، پہاڑ چورا چورا ہو جاتا۔ لیکن سوچو، آج ہماری بیٹی مسیرہ اور یہاں جتنے پڑھنے والی طالبات اور جتنے پڑھانے والی معلمات جن کے سینے میں قرآن ہے، اللہ کی قسم یہ تو مبارک ہے، یہ جس زمین پر چلتے ہیں وہ زمین بھی مبارک ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مجھے زیادہ بات نہیں کرنا، صرف ایک واقعہ سنا کے بات کرتا ہوں۔ ایک ہے قرآن پڑھنا، ایک ہے پڑھانا، دونوں آسان ہے۔ میں قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا دونوں آسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں علوم نبوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں خود اپنی بات کروں، کئی سال سے 16 سال میں پڑھا، پھر اس کے بعد ترکِ سن میں تقریباً 9 سال پڑھایا، 25 سال ہو گئے، اور ابھی کئی سالوں سے پڑھاتا ہوں، 10 سال سے 35 سال ہو گئے۔ یہ جو میرا پڑھنا اور پڑھانا، اس کو کہتے ہیں علوم نبوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوم نبوت۔ لیکن کمال علوم نبوت میں نہیں ہے جو پڑھائے اس پہ عمل کرنا، جس کو کہتے ہیں نور نبوت۔ علوم نبوت میں ترقی ہے، مگر نور نبوت میں ڈائریکٹ نبی کی ملاقاتیں ہیں۔ علوم نبوت والا حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، اور کوئی مجلس میں صدر ہوگا، کہیں بیان ہوگا، کہیں تقریر ہوگی، کہیں مجمع ہوگا، کہیں وعظ ہوگا، مطلب لوگوں کی ملاقات۔ علوم نبوت میں لوگوں کی ملاقات ہے، اور اللہ کی قسم نور نبوت میں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے۔ تو ہم لوگ ارادہ کریں کہ علوم نبوت تو آ گیا، ہماری بہت ساری بچی حافظہ ہو گئی، مومنہ ہو گئی، مومنہ کا کورس کر دیا، عالمہ کا کورس کر دیا، تو علوم نبوت آ گیا۔ بولو علوم نبوت۔ اب کس کی کوشش کرنا؟
نور اور نور نبوت کی ایک مثال دے کے بات ختم کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 جوان لڑکے آئے ایک بڑے آدمی کو لے کر، یعنی بوڑھے آدمی کو لے کر آئے، اور وہ 2 جوان بچوں نے آ کر حضرت عمر تو امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرے، وہ 2 لڑکے آئے، وہ دونوں لڑکوں نے آ کر کہا کہ یہ جو آدمی جس کو ہم لے کر آئے بڑی عمر کا ہے، 50-60 سال کا ہے، یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس نے ہمارے ابا کو قتل کیا ہے، اس نے ہمارے ابا کو. اب 2 جوان بچے بولے کہ یہ آدمی جو تیسرے نمبر پر ہے اس نے ہمارے باپ کو کیا کیا؟ حضرت عمر نے انکوائری کی، معلوم ہوا کہ ہاں صحیح میں قتل کیا ہے. اور اس نے بھی کہا، وہ جو آیا تھا نا 50 سال کا بوڑھا، وہ کہا ہاں میں نے قتل کیا، جھگڑا ہوا اور میں نے قتل کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا قرآن میں 2 آیت ہیں جس کا مطلب ہے قتل کے بدلے قتل. بولو قتل کے بدلے. آپ کو بھی یاد ہوگی یہ آیت. پہلی آیت اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، اسلام کا قانون ہے کہ تمہیں بھی کیا کیا جائے گا. دوسری آیت بھی یاد ہوگی، اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، یعنی جو جس کا جو نقصان کرے گا اسلامی قانون کے مطابق اس کا وہ کام کیا جائے گا. اب 2 بچے آئے اور آ کر کہا کہ یہ 50 سال 60 سال کے بوڑھے نے ہمارے ابا کو قتل کیا. حضرت عمر نے پوری انکوائری کے بعد فیصلہ کیا اس کو بھی کیا کرو. اس نے کیا کہا، 50-60 سال کا بوڑھا، اس نے کہا آپ مجھے قتل کرو، حق ہے آپ کو، حق ہے، اسلام کا قانون ہے، قتل کرو، لیکن 3 دن کی مہلت دو، مجھے ایک امانت پہنچانا ہے، 3 دن میں امانت پہنچاؤں گا، اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، امیر المومنین عمر آپ جلاد کو حکم دینا، وہ مجھے قتل کر دے گا. کتنے دن کی مہلت دو؟ 3 دن. حضرت عمر نے کہا نہیں، بھاگ گیا تو بھائی اتنا بڑا مدینہ ہے، کہیں گاؤں پہاڑ میں بھاگ گیا تجھے ڈھونڈیں گے کہاں، اس لیے ہم تجھے 3 دن کی مہلت. اچھا وہ جو 2 لڑکے آئے تھے نا انہوں نے بھی کہا امیر المومنین موقع مت دینا، بھاگ جائے گا پھر ہاتھ میں آئے گا نہیں. حضرت عمر نے کہا تم جا تو نہیں سکتے، ہاں اگر جانا ہے تو کسی کو ضامن بنا، کسی کو اپنی جگہ پر کھڑا کرو کہ اگر میں نہ آیا تو یہ میرا ضامن ہوگا. اب اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی پہچان والا نہیں، لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ، جن کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری. کیا نام؟ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا میں اس کا ضامن، اگر 3 دن میں یہ آ گیا تو ٹھیک ہے، 3 دن میں نہیں آیا تو میں ضامن ہوں، اس کو مت قتل کرنا، مجھے قتل کرنا، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ اصل کو قتل کرو، اصل نہ آوے تو کس کو قتل کرو؟ ضامن کو قتل کرو. تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ 3 دن کے لیے یہ جا سکتا ہے، 3 دن کے بعد اتنے وقت میں یہ آئے گا، اور اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے گا. خیر مجلس ختم ہو گئی، 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن شروع ہو گیا، 3 دن کا آخری وقت آیا، آدمی کا کوئی پتہ نہیں. باقاعدہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر والے رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ نہ لینا نہ دینا، ہمارے گھر کا آدمی چلا جائے گا. اور حضرت عمر ایک ہی اعلان کرے 1 گھنٹہ باقی ہے یا جو بھی وقت باقی ہے، اتنے وقت میں اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ابو موسیٰ اشعری تیار رہنا، تمہارے تن کو بدن سے جدا کر دیا جائے گا، تمہاری گردن کو تمہارے تن سے جدا کر دیا جائے گا. بس تھوڑی دیر باقی تھی کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی اور وہ آدمی آ گیا. بولو سبحان اللہ. وہ آدمی آ گیا، کہا معاف کرنا دیر ہو گئی مگر وقت پہ پہنچاؤ، 3 دن پورا ہونے سے پہلے پہنچ گیا ہوں، اب جلاد کو حکم دو کہ مجھے. تو حضرت عمر نے کہا قتل تو کریں گے، پہلے یہ بتاؤ بھاگے کیوں نہیں؟ تمہارے پاس بھاگنے کا موقع تھا، بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ کون تم کو ڈھونڈنے والا تھا، بھاگ جاتے ہیں. کیا کہا معلوم؟ اگر میں بھاگ جاتا میرے نبی کے قرآن کا قیامت میں کیا جواب دیتا؟ میرے نبی نے جو قرآن اترا اس میں لکھا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے،
چاہے جان دینی پڑے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو وعدہ پورا کرتا۔ اگر میں بھاگ جاتا، اور مجھے بھاگنے کا حق تھا، میں بھاگ جاتا، کوئی مائیکل میرے کو پکڑنے والا نہیں تھا، لیکن میں قیامت میں نبی کے قرآن کا کیا جواب دیتا؟ ہم نے قرآن صرف پڑھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو نبھایا بھی ہے، اور اس نے وہ آیت پڑھی جو آج بھی 13ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ کون سی آیت؟ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں جو عقل والے ہیں، جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ وعدے کو نبھانے والے ہیں، وہ کبھی وعدے کو توڑنے والے نہیں۔ تو کہا کل قیامت میں میرے نبی کا قرآن ذلیل ہو جاتا، اس لیے میں آ گیا، مجھے مار دو چلے گا، مگر قرآن کو آنچ آوے یہ مجھے نہیں چلے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے مار تو دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، کون تھے وہ؟ ضامن تھے۔ کہا تم ان کو پہچانتے ہو؟ تم نے ضمانت تو لے لی کھڑے ہو کر 3 دن پہلے، تم پہچانتے ہو کہ تمہارے چچا ہے، دادا ہے، رشتہ دار ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ میرا کچھ بھی نہیں، یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ تو کہا تم نے ضمانت کیسے لے لی؟ اگر یہ بھاگ گیا ہوتا تو وہ تو اچھا ہے کہ وہ آ گیا، ورنہ تمہاری جان جاتی۔ کہا میں نے اس لیے ضمانت لی کہ میرے نبی کا قرآن پر آنچ آ جاتی۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ مسلمان بھائی ہے، جتنا ہو سکے بھائی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، مگر اسلامی اعتبار سے میرا بھائی ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ میں جان دے دیتا مگر قرآن پاک کی آیت پر عمل کرتا۔ اللہ نے 26ویں پارے میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے مومن آپس میں بھائی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے گا کہ اللہ مجھ پر رحم کرے گا۔ اس لیے میں نے، باقی میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے قرآن پہ آنچ نہیں آنا چاہیے، اس لیے میں ضامن بنا۔ وہ جو 2 لڑکے تھے نا جوان، دھاڑے مار کے رونے لگے اور کہنے لگے ہم نے ان کو معاف کر دیا کہ جو میرے ابا کو قتل کیا معاف۔ کہا کیوں معاف کر دیا؟ کہا جب پہلے والا قرآن پہ عمل کرتا ہے، وعدہ نہیں توڑتا ہے، دوسرے والے ابو موسیٰ اشعری قرآن پہ عمل کرتے ہیں، بھائی پر رحم کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتے جو صبر کرے، معاف کر دے، اس سے بڑھ کر جنت والا اور ہمت والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی ہمارے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے ایک جواب دیا، سننا، حضرت عمر نے کہا پہلے والے نے بھی قرآن پہ عمل کیا، وعدہ نہیں تو دوسرے ابو موسیٰ اشعری نے بھی قرآن پہ عمل کیا کہ ضمانت کو پورا کیا اور بھائی پر رحم کیا، اور تیسرے 2 بچوں نے بھی عمل کیا کہ معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا میرے اللہ کی قسم صرف عمر کی بات نہیں ہے، جب تک دنیا میں یہ معاملہ ہوتا رہے گا کہ لوگ اپنے کو پیچھے کریں گے اور قرآن کو آگے کریں گے، جب تک دنیا میں یہ معاملہ رہے گا کہ لوگ اپنے کو پیچھے کریں گے اور قرآن کو آگے کرتے رہیں گے، اللہ کی قسم کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ بلکہ حضرت عمر نے کہا ایسا وقت آئے گا کہ شیر اور بکری دونوں ایک ہی نہر پہ پانی پئیں گے، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا۔ کب تک ایسا رہے گا؟ جب تک ہماری مرضی پیچھے ہوگی اور قرآن کا فیصلہ کیسا ہوگا؟ آگے ہوگا۔ اب آج ہم کو سوچنا ہے، الحمدللہ یہ مدرسہ، اس میں حافظہ بھی ہے، مومنہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، معلمہ بھی ہے، لیکن ہم سب لوگ، میں بھی طے کروں، آپ بھی طے کرو، علوم نبوت آ گیا ہے، اب نور نبوت لانا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میں بہت مبارکبادی دوں گا کیونکہ یہاں 3 بچیوں کا نام میرے سامنے ہے، ان کو انعام وغیرہ مل گیا پہلے؟ قاری اسامہ وغیرہ نے دے دیا سب؟ نہیں، وہ اندر آپاؤں نے دے دیا۔ اچھا، یہاں آتا ہوں نا میرے کو تکلیف ہوتی، دیکھو ابھی مائک کی تکلیف ہو رہی تھی، چشمے کی تکلیف ہو رہی، عجیب معاملہ کیا معلوم سکندر بھائی، آپ تو اندروں سے آئے، میں یہ لڑکیوں کے مدرسے میں، بنات کے مدرسے میں کئی مرتبہ آیا، 2 مرتبہ میرے کو کھانا نہیں کھلائے۔ ایک مرتبہ آیا کھانا اعجاز، اتنا آیا کہ آدمی 10 اور کھانا 1،
दूसरी मर्तबा भी ऐसे ही जलील करके निकाला। इसलिए आज तो मैंने साहब यासिर को कह दिया कि तेरी बीवी को बोलना कि चाय भी नहीं बनावे। मैंने फारूक भाई के पास चाय बनवाई, यासिर के पास चाय भी नहीं बनवाई। मैंने कहा तेरी चाय भी नहीं पीऊँगा, आऊँगा जाऊँगा, अल्लाह वास्ते आऊँगा, अल्लाह वास्ते जाऊँगा, बाकी इसकी बीवी बहुत डेंजर है। आज कॉफी बनाई भाई मैं कुछ भी नहीं पीऊँगा, कॉफ़ी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी बीवी से मैं बहुत थका हूँ। अंडे वाली हो। अच्छा, मैं मुबारकबादी दूंगा सबसे पहले मसीरा को, बच्ची को जिसने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची को हाफिज़ा, आलिमा, तकिया, नकिया, ज़किया सब बनावे, बोलो आमीन आमीन। इसी तरह दूसरी बच्ची जो मेरे सामने है, तक़वीम बिनते नाइम, ये मोमिना की सनद मुकम्मल लेके जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और तीसरी बच्ची है उम्मे हानी, ये भी मोमिना की सनद लेके जा रही है, अल्लाह। तो ये हाफिज़ा हो गई है या सिर्फ मोमिना की सनद? पहले हाफिज़ा, तीनों हाफिज़ा हो गई है माशाअल्लाह। हाफिज़ा वो एक हुई है, हाफिज़ा सिर्फ एक ही हुई है जिसका नाम है मसीरा, और ये दोनों मोमिना हुई है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको मोमिना बनावे, अल्लाह सबको तकिया, नकिया, ज़किया, आलिमा, मुअल्लिमा बनावे, और अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमावे। मैं हमारे यासिर भाई का और यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों का, तमाम मुअल्लिमात का और तमाम औरतों का, तमाम माओं का, बहनों का, बेटियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना बोलना था मैंने बोला, बाकी अब दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई तीनों बच्चियों का इनाम मैं बाद में पहुंचा दूँगा, आप उनको पहुंचा देना। इनाम तो कुछ भी नहीं, आप इन बच्चियों को कितना भी इनाम दो, करोड़ों अब्बा जो दे दो, मगर कुरान का मुकाबला नहीं हो सकता। कुरान कुरान है, कुरान से बढ़कर कोई कलाम नहीं है। चलो दुआ करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है अल्लाह, लेकिन अल्लाह ये जगह बहुत मुबारक है, मजलिस बहुत मुबारक है, तकमील हिफ्ज़ कुरान है, तकमील मोमिना कोर्स है। किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम में से बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं न कह सकते हैं न सह सकते हैं। कहे तो भी बदनाम नहीं है, सहे तो रातों को नींद नहीं है। हे अल्लाह सब आसान कर दे अल्लाह, तू ही आसान करने वाला है। ज़िंदगी कितनी ज़िंदगी है अल्लाह, एक दिन मौत आ जाएगी अल्लाह। अल्लाह मैं खुद ऑपरेशन से गुजरा, ऐसा लगा एक मौत के मरहले से बाहर निकला। या अल्लाह जब डॉक्टर सीने को चीर देता है, पाँव को चीर देता है, बड़ी तकलीफ़ होती है अल्लाह, बड़ी तकलीफ़ होती है। जब डॉक्टर सीने को चीरता है तो तकलीफ़ होती है, तो जब मलकुल मौत आएगा बगैर चीरे जब रूह को निकाला जाएगा और रूह को बदन से खींचा जाएगा, अल्लाह कैसी तकलीफ होती है। इसीलिए इमाम गज़ाली ने लिखा, सिवाय रोने के कुछ नहीं, कि अगर पक्का मोमिन मोमिना हो, मौत के वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंजेक्शन मारा और निकाला और रूह निकल गई। लेकिन अगर गुनहगार हो, इमाम गज़ाली लिखते हैं, कांटों की वादी हो, उस पर पानी लगा हुआ हो, उस पर रेशम का कपड़ा हो और रेशम के कपड़े को खींचा जाता हो, और जिस तरीके से रेशम का कपड़ा तार 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 निकलता है, इस तरह रूह बदन से खींच कर निकलती है। अल्लाह एक डॉक्टर ने छोटी सी छुरी मारी और छोटा सा टाका लगाया, तो हम 1 महीने से घर में बैठे हैं। अल्लाह ने हकीकत में रूह निकाली जाएगी और गुनहगार की रूह निकाली जाएगी, कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह आज ये कुरान पाक की बरकत से आसान कर दिया, दुनिया के मामले को भी आसान कर दे, मौत के मामले को भी आसान कर दे। अल्लाह हम बहुत गुनाह करते हैं अल्लाह, बहुत गुनाह, उसमें मोबाइल पर तो हद से ज़्यादा गुनाह करते हैं अल्लाह। अब तो ऐसा लगता है कि हम हार गए अल्लाह, हम बोलने वाले हार गए अल्लाह।
اب بولتے بولتے ہار گئے. کبھی کبھی جی میں آتا ہے نہیں بیان نہیں کرنا, تقریر نہیں کرنا, ہم ہار گئے اللہ, ہم ہار گئے اللہ. یہ اللہ ہمارے بچے ہمارے گھر والے پورا 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 وقت موبائل میں. اللہ یہ موبائل کی بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما دے, شیطان کے شر سے بچا لے, نفس کے دھوکے سے بچا لے. الہ العالمین ہم کو قرآن پاک سے محبت دے دے, قرآن پاک کی تلاوت دے دے, قرآن پاک کی حلاوت دے دے. اے اللہ, اللہ وہ حضرت اکرمہ کہاں سے پیدا ہوں گے اللہ, جو اپنی بیوی کو کہتے تھے میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں جاتا ہوں. بیوی کہتی وہ کمرے میں جاتے, دروازہ بند, کھڑکی بند, اور قرآن پاک کو سینے پہ رکھ کے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کے روتا ہے, قرآن پاک کا سینے سے لگا کے روتے تھے. ایک دن بہت دیر ہو گئی, بیوی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ شوہر بے ہوش ہے اور قرآن ان کے سینے کے اوپر ہے. اے اللہ ایسی قرآن پاک سے محبت عطا فرما دے, قرآن پاک کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے, قرآن پاک کی تلاوت اور حلاوت عطا فرما دے, قرآن پاک میں تفکر اور تدبر عطا فرما دے, قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے, قرآن پاک کا حافظ بنا دے. اے اللہ یہ مسیرہ بچی حافظہ ہو گئی ہے اللہ, اللہ بس اتنا تجھ سے مانگتے ہیں کہ جو بھی حافظ ہوگا یا حافظہ ہوگی, قیامت میں اللہ حافظ اور حافظہ کو کہیں گے جس کو پہچانتی ہے اشارہ کر دے, آج سب جنت میں جائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ مسیرہ ہم کو پہچان لے گی اللہ, پہچان لے گی اللہ, اور ایک اشارہ ہو جائے گا اور ہماری آج کی مجلس جنت کی مجلس ہو جائے گی اللہ. الہ العالمین میرے شیخ کامل کی عمر میں برکت عطا فرما, سارے اولیاء کرام کی عمر میں برکت عطا فرما, سارے بیماروں کو شفا عطا فرما, سارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. خاص کر کے ہمارے اماں ابا, میرے اماں ابا دونوں چلے گئے اللہ, دونوں رحمت میں چلے گئے اللہ. ابھی کوئی ایسا نہیں جو مجھے بیٹا کہے گا, نہ ماں کہے گی نہ بیٹا کہے, نہ ابا کہیں گے, قیامت تک کوئی گھر میں نہیں آئے گا. اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے اللہ, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے اللہ. یہ بیماری کی حالت میں پروگرام کر رہے ہیں اللہ, اسے قبول فرما دے, رات کو بھی کرنا ہے اللہ, اسے بھی قبول فرما دے. الہ العالمین قصہ کہنا بہت آسان تھا, مگر حضرت عمر کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا جب تینوں جگہ قرآن پاک کا پیغام آیا ہوگا. اللہ ویسی خوشیاں ہمارے گھروں میں نصیب فرما, ہمارے گھروں میں دعوت تبلیغ کا مرکز بنا, ہمارے گھر کو تعلیم و تعلم کا مرکز بنا, ہمارے گھر کو معرفت اور دین کا مرکز بنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. اس مدرسے کو, یہاں کی معلمات کو, یہاں کی طالبات کو, یہاں کی ذمہ داران کو, سب کو دین دونی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم